بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 9 جنوری 19. سب سے پہلے میرے خیال میں ہم مائکرو ٹیچنگ پریکٹس جو ہوئی ہماری ہم اس کے بارے میں کچھ بات کر لیں کہ کیسا رہا کیا رہا. اوکے تھینک یو. تو جنوری 20 ڈیٹ ہے اور منڈے بھی لکھا ہوا میں نے غلط کیا ہوا ہے. اوکے تھینک یو مریم. تو مریم میری غلطیاں نکالنے میں بہت ماہر ہے. اوکے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مائکرو ٹیچنگ سیشن کے حوالے سے. تلسیم بیٹھ جاؤ. میرے خیال میں بالکل آبویس ہے. سب سے پہلی غلطی کیا نظر آئی؟ انہوں نے آج کو پڑھایا مائکرو ٹیچنگ کے بارے میں نمبر 1. اور بہرحال وہ بالکل بھی تیاری کر کے نہیں آئی تھی. کانٹینٹ ان کا زیرو تھا. اوکے کچھ بھی نہیں تھا, بس وہ آئی بائی شائع کر رہی تھی. تو بہرحال اس کی انشاءاللہ تعالیٰ نمبر کٹیں گے اور آپ لوگ کو اس کا اسکور بورڈ پہ نظر آ جائے گا. ونس اگین کانٹینٹ کی تیاری نہ ہونا آپ کی بہت بڑا جرم ہے آپ کا. جب آپ کے پاس ایک سہولت موجود ہے, آپ گھر پہ جا کے آرام سے اس کانٹینٹ کو ریویو کر سکتے ہیں, تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کانٹینٹ بہرحال ریویو ہونا چاہیے تھا. اچھا اس کے بعد پھر ہمیں جو دوسری پرابلم نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے مائک کو یوز کیا. اگرچہ مائک کو یوز کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, البتہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہر دفعہ ایسا ہی ماحول ملے گا؟ یا آپ کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں, اکثر بچے یہ شکایت کرتے ہیں کہ سر ہماری آواز اتنی تیز نہیں ہے, ہم نہیں بول پاتے, ہم سے بات نہیں کی جاتی, تو یار پھر آپ اس فیلڈ کو چھوڑ دیں. کوئی لازم نہیں آپ بی ایڈ کریں. آپ نے بی ایڈ اگر کرنا ہے تو پھر آپ کی آواز اتنی ہونی چاہیے کہ پوری کلاس کے آخر تک پہنچ جائے. اور زبردستی کر کے اگر آپ ٹیچر بن بھی گئے تو پھر بچوں کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہو؟ کلاس کا انگیج ہو سکے گی, کلاس میں کچھ سمجھ میں آئے گا کہ آواز نہیں آ رہی. ابھی تو آپ کے پاس پھر بھی سردیاں ہیں, پنکھے بند ہیں. جب یہ پنکھے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ آخر تک آواز پہنچانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال پھر اس کے علاوہ ایک آبویس مسٹیک, چلو انہوں نے آئی بائی شائع کی, ان کو کانٹینٹ تیار نہیں تھا. اتنا تو ہو سکتا تھا کہ جب کسی نے سوال پوچھا تو اس کو دہرا دیتی. یہ کون سا مشکل تھا؟ اب دیکھو ہونا کیا چاہیے, تم لوگ ذہن میں کچھ پوائنٹس لکھو. کیا یہ والا کام میں نے لازماً کرنا ہے, تیاری ہو نہ ہو, میں نے بورڈ کے اوپر آ کے ہیڈنگ ڈال رہی ہیں. اب میں بہت حیران ہوں کہ انہوں نے مائکرو ٹیچنگ کی ہیڈنگ ڈال کیسے دی. مطلب ذہن میں کیا تھا کہ مائکرو ٹیچنگ ڈالی, جب پتہ ہے کہ ہم بات کریں کمیونیکیشن, تو مائکرو ٹیچنگ کیسے کر دیا؟ اور دوسری بات بالکل آبویس ہی ہے, کوئی سوال پوچھ رہا ہے تو بھائی سوال اس کا ریپیٹ کر دو. اوکے, اور تیز آواز میں سوال کو دہرا دو. یہ بھی کون سا مشکل کام ہے؟ اتنا تو بندہ کر سکتا ہے نا. لیکن یہ چیزوں پہ بھی عمل نہیں کیا گیا. آخری بات جو فیوچر کے ہمارے لوگ آتے ہیں ان کے لیے, کہ آپ نے یہاں پہ آ کے سر نے ہمیں بتایا تھا, سر نے ہمیں یہ کیا تھا. بھائی سر کون ہے؟ آپ کی کلاس ہے. آئیڈیلی جو سب سے اچھا ریکیپ, جو سب سے اچھا مائکرو ٹیچنگ سیشن ان لوگوں کا ہوتا ہے جو یہاں پہ آ کے اس طریقے سے بات کریں گویا کہ وہ خود اپنا لیکچر پڑھا رہے ہیں. آج ہم پڑھیں گے ایکس وائی زیڈ ٹاپک کے بارے میں. اس طرح سے بات شروع کریں, بجائے یہ کرنے کے کل سر نے ہمیں پڑھایا تھا, سر نے ہمیں بتایا تھا, سر نے یوں کیا تھا. تو گویا کہ ٹاپک کیا ہو گیا؟ سر. ٹھیک ہے, سری پائے سر, اس طرح کی بات چل رہی ہے یہاں پہ. چلیں جی ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا. ٹیوزڈے 20th ہماری ٹاپک چل رہا تھا 21st سینچری اسکل, جس کے اندر ہم نے کمیونیکیشن کے اوپر 3 پارٹس کے اندر ہم نے بہت تفصیل سے بات کی. اور ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی. ہم سب اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں, ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ اس کی کمیونیکیشن اسکلز امپورٹنٹ ہے. ہر بندہ اس بات کو مانتا ہے, سمجھتا ہے کہ کمیونیکیشن میں کمزوری کی وجہ سے اس کو آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ملے. اب پھر ہم نے بات کی تھی کہ کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہم کمیونیکیشن جو ہے ہماری اتنی اچھی نہیں ہو پائی. تو ایک آبویس وجہ اگر ہم غور کریں, کولیبریشن ہو, کمیونیکیشن ہو, کریٹیکل تھنکنگ ہو, کریٹیوٹی ہو, سب کے پیچھے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو اسپیس نہیں دیتے. گھروں کے اندر بھی بچوں کے اوپر قدغن لگایا جاتا ہے, یہ کیا بول دیا, یہ کیوں کہہ رہے ہو, بیٹا بڑوں کے درمیان کچھ نہیں بولتے, ایسے بات نہیں کرنی چاہیے. اور یہی والی چیز ہم لوگ کو اپنے سکولز کے اندر بھی نظر آتی ہے, تعلیمی نظام میں بھی نظر آتی ہے کہ بچوں کو بس بیٹا جو بتایا ہے ویسے ہی تم نے کرنا ہے. اس کو سوال اٹھانے کی اسپیس ہم نہیں دیتے, اس کو بات کرنے کی پرمیشن نہیں دیتے. اگر غور کریں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کبھی کبھار پریزنٹیشن کا موقع آتا ہے, ورنہ تمام کے تمام لیکچرز کون دے رہا ہوتا ہے؟ ٹیچر دے رہا ہوتا ہے. تو اب پھر ہم کیا کرتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ اسکول کے پورے سسٹم کے اندر ہم بچوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ بیٹا آپ نے جو ہے جو ٹیچر نے بتایا ہے ویسے ہی کر کے آنا ہے.
اور جب نوکری میں جاتے ہیں تو وہاں پہ باس کہتا ہے تھنک آؤٹ آف دا باکس، کچھ نیا سوچو. لیکن جب آپ نے اس کے نئے سوچنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی، جب بات کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی، تو کہاں سے اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی. اوکے. دوسرا ایک مسئلہ تھا جس کو عثمان صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور اگر ہم اس بات کو الیبریٹ کریں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں موقع نہیں ملتے. ٹھیک ہے، یہ بات ہوئی. اچھا، ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ جب زندگی میں موقع ملنا شروع ہوتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے نا شیم کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے گلٹ فیل کرنا، غلطی فیل کرنا، گلٹ غلطی، اور ایک چیز ہوتی ہے شرم محسوس کرنا. اب دونوں میں کیا فرق ہے؟ مثلا میں فیل ہو گیا، اوکے یار میں فیل ہو گیا، غلطی ہے، اور میں غور کرتا ہوں کیوں فیل ہوا، کیا مجھ سے غلطیاں ہوئی، یا میں نے امتحان سے صرف چند دن پہلے پڑھنا شروع کیا تھا اور اسی وقت لائٹ بھی چلی گئی، اسی وقت فلاں کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، مجھے پڑھنے کا موقع ملا ہی نہیں. یا میں امتحان سے ایک دن پہلے پڑھنے بیٹھا لیکن اس دن اتنی نیند آ رہی تھی، سر میں درد شروع ہو گیا، میں پڑھ ہی نہیں سکا. یا نیکسٹ ٹائم میں یہ والی غلطی نہیں کروں گا. اور ایک یہ چیز ہے، یار میں تو ہے فیلئر، یا یہ کام تو مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا، میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، میرے بس سے یہ کام نہیں ہو پاتا. دونوں باتوں میں فرق نظر آ رہا ہے. ایک جگہ پہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہے، میں فیل ہوا، میری غلطی ہے، میں اس کو انالائز کروں، میں لرن کروں کیوں ایسا ہوا اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کروں. اور دوسری طرف یہ، یا مجھ سے تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، میں فیلئر ہوں. اپنی سوچ کا زاویہ بدلنے کی ضرورت ہے. بد نصیبی سے یہاں پہ بھی ہمارا معاشرہ، ہمارے والدین، ہمارے ٹیچر ہمیں ایک ہی جملہ بار بار سناتے ہیں: شرم نہیں آتی؟ شرم کرو. کچھ یاد ہے؟ شرم شرم شرم. اس پہ کبھی بات ہی نہیں ہوتی کہ ایسا کیوں ہوا، تم نے ایسی غلطی کیوں کی. اوکے. گلٹ کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس آدمی شرمندہ فیل کرتا رہے، لیکن کبھی اس بارے میں بات نہیں ہوئی کہ بھائی یہ غلطی ہوئی تو کیوں ہوئی، اس کا متبادل کیا ہے، اس کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں. یہی والی بات ہمیں یہاں بھی نظر آتی ہے. بچے لیٹ آ رہے ہوتے ہیں، کیوں لیٹ آ رہے ہو، کیوں کر رہے ہو. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بعض بچے ہمارے ایسے ہو جاتے ہیں، بالکل ان کی شخصیت ایسی بن چکی ہوتی ہے کہ وہ ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے، بس وہ سمجھتے ہیں ہم سے ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے مقابلے میں ایسے بھی نظر آتے ہیں، تھوڑی بہت کاؤنسلنگ کی، تھوڑا احساس دلایا، تو واقعتاً وہ اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے، وقت پہ آنا شروع ہو گئے، کالج کے اندر ریگولر آنا شروع ہو گئے. لیکن ایسا اکثر کم ہی ہوتا ہے. اور وجہ اس کی کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے، کہ ہماری جو تربیت ہے، وہ لے کے اسی طرف جاتی ہے کہ تم تو بس ہو ہی ایسے. ایک دفعہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو بس وہ فوراً شرمندہ ہو گئے، فوراً کی غلطی ہو گئی، اور بس ہم جو ہے ان سے جو ہے مطلب اس غلطی کو ٹالریٹ ہی نہیں کر پاتے، اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے. آگے بڑھنا ہے، اپنی شخصیت میں بہتری لے کر آنی ہے، زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اپنے بچوں میں، اپنے طلباء تک کامیابی کو منتقل کرنا ہے. تو ایک بہت اہم بات یہ ہے، ان کو اسپیس دو، ان کو غلطی کرنے دو، اور جب غلطی ہو جائے، فیلئر ہو جائے، تو اس کو انالائز کرنے دو کیوں ہوا. شیم غلط ہے، شیم کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے آپ کے دماغ کا راستہ بند ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں بس سے یہ کام ہوگا ہی نہیں. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسری طرف انالائز کرتے ہیں کیوں ایسا ہوا. ہمارے مذہب کے اندر بھی توبہ پہ کتنا زور ہے. ٹھیک ہے، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، بلکہ دیکھا جائے کہ ہر مذہب کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تمام مذاہب کے اندر اس بات کے اوپر ہے. توبہ کے لیے کوئی ڈفرینٹ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن توبہ کا کانسیپٹ ہر جگہ موجود ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعادہ نہ کرے آدمی، اپنی زندگی بدلنے کا عہد کرے. تو وہاں پہ بھی وہ یہی بات سمجھا رہا ہے کہ بھائی ایک غلطی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سیدھا گئے جہنم میں، یا تمہاری زندگی برباد ہو گئی. تمہارے پاس ابھی بھی موقع ہے اپنے آپ کو بدلنے کا. ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اب ہمارا جو ایک دوسرا اسکل اسٹارٹ ہوتا ہے وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ. اس پہ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کے ذہن میں کیا ہے کریٹیکل تھنکنگ، کس چیز کو کہتے ہیں؟ مومل. مومل نے کہا کہ مثبت سوچ کو کہتے ہیں. نمنا بورڈ پہ لکھنا جلدی سے. مومل نے کہا کہ مثبت سوچ کو کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں. چلیے ایک جواب یہ ہو گیا کہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے. جی انزیلا. اوکے، کچھ نہیں آ رہا، یہ بھی لکھ دیں. اور بتائیں. جی اوکے، جویریہ کہہ رہی ہے آؤٹ آف دا باکس سوچنا. اوکے، اور کوئی یہاں سے؟ اقرا سلطان. اجمینا. اجمینا نے گردن ہلا دی، انہوں نے اتنا بھی زحمت نہیں کی کہ وہ کہیں کہ نہیں سے جواب نہیں دے سکتے. جی لائبہ. لائبہ تنویر. ایک منٹ، زور سے بولو.
ذہن میں بہت ساری چیزوں کا ہونا. اوکے تو میرے جو کاموں کی لسٹ ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ، اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. جی راہمین زور سے بولو، دوبارہ بولو. ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھنا. اوکے ابھی تک صرف ایک ہی چیز لکھی ہے، اتنی سلو. جی ربیہ. تھنک وتھ ایکٹیویٹیز. اتنی کانفیڈنس جو کرتے نہیں، لائک یس. اچھا جی، سب سے پہلی بات، مثبت سوچ والا جواب تو بالکل ہی غلط ہے. مثبت سوچ کریٹیکل تھنکنگ کا اس سے آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے یہ کہنا کہ آؤٹ آف دا باکس سوچنا، اگر آؤٹ آف دا باکس سوچنے کا نام کریٹیکل تھنکنگ ہے تو پھر کریٹیوٹی کیا چیز ہے؟ اوکے تو یہ بھی غلط ہے. اسی طریقے سے کسی نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہے یا بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو بہرحال وہ بھی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے. جی شگفتہ. جاننے کی کوشش کرنا، اور رحمین کا جواب تھا کہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے کرنا. دیکھو کریٹیکل تھنکنگ بنیادی طور پہ ایک سوچنے کا طریقہ ہے. اب دیکھو کتنی عجیب سی بات ہے، آج تک ہم لوگوں نے صرف یہ جملہ سنا ہوگا کہ سوچ کے کوئی کام نہیں کرتے، سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہی بات ہوتی نا. لیکن شاید کسی نے یہ نہیں بتایا کہ سوچنے کی بھی ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. اور ان میں سے ایک بہت ہی مؤثر طریقہ کہلاتا ہے کریٹیکل تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ کو اردو میں تو ہم کہتے ہیں تنقیدی سوچ. لیکن اس تنقیدی سوچ کا مطلب تنقید سے یہ مت سمجھنا کہ ہر وقت بیٹھ کے دوسرے کی کیڑے نکالنا یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے. میں بہت اچھی کریٹیکل تھنکنگ کرتا ہوں کیونکہ اپنی کلاس فیلوز کی بہت برائیاں نکالتے ہوں، یہ نہیں ہے. اوکے تنقیدی سوچ کا مطلب یہ نہیں ہے. تنقیدی سوچ کا، کریٹیکل تھنکنگ کا بنیادی مطلب یہ کہ کسی بھی بات کو فوراً ماننے کی بجائے، کسی نے کچھ کہا آپ نے فوراً اس کو مان لیا، ایسا نہیں کرنا. اوکے بلکہ اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے آپ نے اپنی عقل سے، اپنی ایگزسٹنگ نالج کی بیسس پہ اس کی جانچ پڑتال کی. اوکے کسی نے جو بھی کہہ دیا اور آپ نے اس کی بات کو آنکھ بند کر کے تسلیم کر لیا، یہ طریقہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے. جو بھی بات آپ کو بتائی گئی، جو بھی بات آپ کو سمجھائی گئی، آپ نے اس کو کہا کہ یار میں اس کو ویریفائی کروں گا، اس کو میں سمجھوں گا. اوکے جو میری ایگزسٹنگ نالج ہے، جو اس کے علاوہ نالج ہے آن لائن وغیرہ، ان تمام سورسز سے جا کے اس بات کو اینالائز کر کے، جانچنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، پرکھنے کے بعد میں تسلیم کروں گا. یہ چیز کہلاتی ہے کریٹیکل تھنکنگ. جب تک ہم نے کسی بات کو جانچا نہیں، تب تک ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اب اس کی کچھ، نمرہ بیٹھ جاؤ، اس کی ایک اور ایگزامپل ہے. سلائڈ پہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ سمری ان سلائڈ پہ کیا ہے؟ اتنی ساری سمرین آ رہی کلاس میں. جی سمرین. اوکے ایک طرف آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ایک اسپنج. اوکے اسپنج کی کیا خصوصیت ہے؟ وہ ہر چیز کو ایبزارب کر لیتا ہے. ٹھیک ہے ایک سوچنے کا طریقہ یہ بھی ہے، جو بتایا ایبزارب کر لیا، جو بتایا یاد کر لیا، جو بتایا تسلیم کر لیا. اور اس کے مقابلے میں ایک اور چیز ہے، فلٹر. فلٹر کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ فلٹر کے اندر کوئی بھی چیز جاتی ہے وہ اس چیز کو روک لیتا ہے، جو چیز صحیح نہیں لگتی اس کو روک لیتا ہے. کریٹیکل تھنکنگ کی مثال بھی ایسے ہی ہے. کسی نے کوئی بات بتائی تو رکے، تھوڑا سا رکے اور اس کو جانچا، اس کو فلٹر کیا، صحیح لگا تو ایکسیپٹ کر لیا، صحیح نہیں لگا تو اس کو چھوڑ دیا. اس کی کچھ مثالوں کی ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے دیکھو کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب، اگین اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دوسروں کی کیڑے نکالنا یا ہر چیز کے اندر خامی نکالنا. اوکے یا ہر چیز کو بالکل ہی جو اسٹیبلش نارمز ہیں ان سب کو ڈسٹرائے کر دینا. کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب یہ نہیں ہے. کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہے کہ کسی بھی بات کو جانچ کے فیصلہ کرنا کہ صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے کچھ مثالیں دیتے ہیں، بات شاید اور سمجھ میں آئے. بچوں کو ان کی مادری زبان میں پڑھانا چاہیے، صحیح ہے. تو ہماری مادری زبان کیا ہے؟ اردو. ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے کیا واقعی ہم سب کی مادری زبان اردو ہے؟ اب جب بھی پاکستان میں یہ بات کی جاتی ہے کہ بچوں کو ان کی مادری زبان میں پڑھایا جائے، اردو کی اشاعت کی جائے، اردو کی تجویز کی جائے،
لیکن کیا یہاں پہ یہ سوال نہیں آتا کہ پاکستان میں اکثریت کی مادری زبان اردو ہے یا کچھ اور ہے؟ آبادی کے اعتبار سے اکثریت جو ہے وہ پنجابی بولنے والوں کی ہے، اس کے بعد آپ کے پشتون آتے ہیں. تو کیا یہ جملہ ہمارا صحیح ہے کہ بچوں کو اردو میں پڑھاؤ گے تو بچوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گا؟ میں پوچھ رہا ہوں، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بات صحیح ہے غلط ہے، میں تم لوگ سے پوچھ رہا ہوں کیا خیال ہے تم لوگ کا. شیزا. اوکے گڈ پوائنٹ. شیزا نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا، انہوں نے اعتراض کیا کہ سر ان لوگ کو بھی تو اردو سمجھ میں آتی ہوگی. نہیں ایسا نہیں ہے، ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا، اس کے گھر کے اندر جو ماحول ملتا ہے اس کو وہی زبان آتی ہے. اسی لیے آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے باقاعدہ اردو سیکھی ہے، اسپیشلی پشتون فیملیز کے اندر، یا آپ کی ایون پنجاب کے اندر. میں ایسے پنجابیوں سے بھی ملا ہوں جن کو اردو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، اور مجھے ان کی اتنی وہ کیا کہنے بہت ایسی پنجابی تھی ان کی جو مجھے بھی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے. اب ایسے گھرانے کا بچہ جب اسکول جائے گا تو اس کو جہاں پہ جا کے وہ اردو میں سیکھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے تو اردو بھی ایک فورن زبان ہے. اوکے. اور کسی کے ذہن میں کوئی بات اس بارے میں، کیا خیال ہے آپ کا؟ کبھی سوچا تھا اس بارے میں؟ یہ جملہ سنا تو تھا نا کہ اردو میں ارشاد کی جائے، اردو میں پڑھایا جائے، زیادہ اچھا سمجھ میں آتا ہے. لیکن کبھی یہ سوچا کہ یار پاکستان کی جو اتنی بڑی آبادی ہے کہ سب کی مادری زبان اردو ہے، کہ سب اردو میں بات کرتے ہیں؟ اوکے. اور اس بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی پوائنٹ آ رہا ہے؟ جی تنزیلا. تنزیلا کہہ رہی ہیں کہ بچے کو اسی لیے تو اسکول بھیجا، بالکل صحیح ہے. لیکن پھر اسی طرف یہ بھی تو بات ہے کہ چلے بچہ اسکول میں اردو سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اردو سیکھ کے ایک فورن لینگویج کو سیکھتے ہوئے وہ اس اردو میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو انگلش میں بھی تو یہی کام ہو رہا ہے. اسکول میں بھیجا، اس نے انگلش پڑھ لی. یہ بات آپ کو نظر آئے گی ہمارے سندھی حضرات کے اندر. وہ یہی والا ان کا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب بچے نے جا کے دوسری لینگویج سیکھ کے اس میں پڑھنے کے تو انگلش کیوں نہ سیکھے؟ اب بات تو صحیح ہے. اردو میں پڑھنے آپ کو کتنے جاب کے مواقع ملتے ہیں؟ ہر جگہ پہ انگریزی معیار ہے یا نہیں؟ جب سیکھنا ہی تو انگریزی کیوں نہ سیکھ لیں؟ یہ سوال کبھی ذہن میں آئے؟ بس یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے. ایک جملہ جو بار بار دہرایا جاتا ہے کہ اردو کو ہمارے ذریعہ تعلیم بنا دی جائے تو ہماری طرف بہت ترقی ہو جائے گی. لیکن سوچنا چاہیے کہ اگر اردو ہی کو بنا دیا جائے تو کیا یہ مسئلہ نہیں ہوگا؟ کیا یہ ایشو نہیں آئے گا؟ اوکے. ایک اور مسئلہ کبھی سوچا، اردو کے اندر کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا تو کیا اس کے ٹرانسلیشن کرنے کی وجہ سے ایسا پرابلم نہیں آئے گا ہمارے پاس کہ ایک بہت بڑا خرچہ بڑھ جائے گا؟ ابھی جو کتاب باہر سے آتی ہے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں آسانی سے، غریب ملک ہے ہمارا، انگلش سے ایک دفعہ سیکھ لی، تعلیم کے یا علم کے دروازے کھل گئے. لیکن اگر ہم ہر کتاب کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے، ٹرانسلیشن کی کاسٹ نمبر ون، اس کے بعد اس کی پرنٹنگ کی کاسٹ، یہ تمام اخراجات نہیں بڑھ جائیں گے؟ مسئلہ ہوگا نہیں ہوگا؟ ٹھیک. کبھی اینگل سے سوچا؟ کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب یہی ہے کہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے اس چیز کے اوپر سوال اٹھانا، اس چیز کو جانچنا پرکھنا. کیا پتا ابھی صفدر صاحب آتے ہیں مثلا، میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں صفدر صاحب اگر آئیں گے وہ آپ کو اتنے دلائل دیں گے کہ اردو ہی بہترین ذریعہ تعلیم ہے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری بات، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کی بات سے مخالف ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سوال اٹھانا، نہ سر تلا کی بات کو آپ نے تسلیم کرنا جیسے تنزیلا نے، شیزا نے بھی سوال اٹھائے، اسی طریقے سے ہی صفدر صاحب کی بات کو تسلیم کرنا. اس بات پہ، اس نارمز پہ، اس ایک ڈاگما جو چلا آ رہا ہے، جو ایک بات سب لوگ کر رہے ہیں، اس کے اوپر سوال اٹھا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. ایک اور پوائنٹ ہے، پاکستان کی جو آپ کو پتا پاکستان کب بنا تھا؟ اور جب پاکستان بنا تھا اس کے کتنے حصے تھے؟ شیزا کے پیچھے جو بیٹھی میں، آپ کا نام کیا بیٹا؟ عشرت؟ راحت کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ آپ کا نام شیزا پیچھے والی کو بولو، میں تم سے بات کر رہا ہوں. جی ندا، جی ندا فرمائیے. جب پاکستان بنا تو اسے کتنے حصے تھے؟ ندا نے بہت سوچ کے ہمیں بتایا، اس کا این ایس سی چیک کر لینا، مجھے شک لگ رہا ہے اس پہ کہ مشرقی پاکستان تھا اور ایک مغربی پاکستان تھا. مغربی پاکستان جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، مشرقی پاکستان کون سے کیا کہلاتا ہے آج کل؟ ندا کیا خیال ہے؟ اب مجھے یہ بتاؤ پاکستان، اچھا بنگلہ دیش میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ پاکستان جب بنا تو اس وقت بھی مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کی آبادی یہاں مغربی پاکستان سے زیادہ تھی اور آج بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اس وقت بھی زیادہ تھی، آج بھی زیادہ تھی.
वहां के लोग कौन सी जबान में बात करते? दुआ सिर्फ मशरकी पाकिस्तान के लोग किस जबान में बात करते थे? बंगाली में बात करते थे, ठीक। पाकिस्तान बनने के बाद ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान की मुश्तरका जबान उर्दू होगी। क्या ये फैसला सही था या गलत था? आप बताएं क्यों। यस वाले कौन है? ओके, और नो वाले कौन है? क्यों ना फातिमा, क्यों क्यों गलत था? बोलो फातिमा। फातिमा रमजान ने भी हैंड रेस किया। फातिमा तुमसे कह रहा हूँ। ओके, और बुशरा आप क्या कह रही हैं? अगर आबादी की बुनियाद पे, जमहूरियत की बुनियाद पे फैसला किया जाए तो बात तो सही है। आबादी उनकी ज्यादा तो उनकी जबान होनी चाहिए। ऐसा है या नहीं? ठीक है। अच्छा, अब जो लोग यस कह रहे हैं वो बताएं। आमना। ठीक है। ओके, आमना कह रही है कि उर्दू को फौकियत इसलिए दी गई क्योंकि इसमें एक तो सबसे पहले हमारे हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी चल रहा था क़याम पाकिस्तान से पहले, और दूसरी बात ये कि उर्दू जबान जो है वैसे ही मुख्तलिफ जबानों का मजमू है। उस्मान साहब आपका क्या पॉइंट है? ओके, उस्मान साहब ने कहा कि उर्दू जबान सबसे आसान जबान है, और ये भी हम पढ़ेंगे अभी। ये जो कंफर्मेशन बायस है ना, अभी हम पढ़ेंगे इस बात को। तो अब वंस अगेन देखो, एक बात ये कि हमने इसको पढ़ी कि उर्दू का फैसला किया गया, उर्दू का फैसला गलत था। और बहरहाल आज बांग्लादेश अलग मुल्क है, उनकी अपनी एक जबान है। काश उस वक्त भी हम ये फैसला कर लेते, जैसे कनाडा के अंदर दो जबानें चलती हैं, तो हम यहीं पे फैसला कर लेते हमारे मुल्क में भी दो जबानें होंगी। और आज भी हम फैसला कर ले हमारे मुल्क में एक नहीं 5 जबानें 6 जबानें होंगी। हर जबान को उसका हिस्सा दो। उर्दू, पश्तो, सिंधी, पंजाबी, तमाम जबानें कौमी जबान है ना। काम तो करना ही हमने अंग्रेजी में, उसका पीछे थोड़ी छोड़ेंगे। बाकियों को अगर आपने कौमी जबान का स्टेटस दे दिया कोई फर्क पड़ता है? वंस अगेन मेरी बात से एग्री करें ना करें, मैं आपको यहाँ पे कोई कन्विंस नहीं करने आया। मैं यहाँ पे आपको पाकिस्तान स्टडीज नहीं पढ़ा रहा। मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूँ कि सवाल जहन में उठता तो है, हाँ या ना। पाकिस्तान 1971 के अंदर तकसीम हो गया, दो हिस्सों में तकसीम हो गया। किसकी किसकी गलती थी? बताओ किसकी गलती थी? हमारा। हमारी गलती थी हमारा। तो इतना शुरू की छुप क्यों रही हो? इबादत ने फौरन मुंह फेर लिया, ओह इबादत तुम्हारी गलती थी। मुंह क्यों छुपा रही हो? और किसकी गलती थी? हमारे यहाँ, हाँ ओके। जी, गलती किसकी थी? किस पे इल्जाम लगाए जाते हैं? तुम लोग पिछले सेमेस्टर में जो पाकिस्तानी स्टडीज की शिकायतें कर रहे थे ना, शिकायतें करने के बजाय पढ़ाई पर तवज्जो देते तुम लोग। जी, शफक वकील। जी चले, आप बता दें। तो कौन लीडर था उस वक्त? आप लोग जी। बुशरा। लीडर कौन था? गलती का इल्जाम किस पे? गलती, अब उस जमाने के जिन लीडर्स पे इल्जाम लगाया जाता है कि जी फला की वजह से मुल्क तोड़ा, बहरहाल ये एग्जाम्पल, अब उसका ये एग्जाम्पल थोड़ी सी फ्लॉप हमारी हो रही है क्योंकि आप लोग, मैं और आप एक पेज पे नहीं है। हिस्टोरिकल नॉलेज आपके पास वो नहीं है जो मेरे जहन में थी। बहरहाल पॉइंट ये था कि जिन लीडर्स पे, उस वक्त के लीडर्स पे इल्जाम लगाया जाता है, उनको बरसरे इख्तदार आए हुए मुश्किल से साल 1.5 साल हुआ था, और उनमें से एक साहब तो वजीर आजम भी नहीं बने थे। ओके, तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा आदमी जो वजीर आजम भी ना बना हो उस पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? इससे पहले जितने 10 साल से जिसकी हुकूमत थी, क्या उस पर इल्जाम नहीं लगता? ये वाली बात समझ में आ रही है? बहरहाल क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब, सवाल यहाँ पे इस एग्जाम्पल से हमने सिर्फ ये देखा कि बात चीजें जो हमारे मुआशरे में चलती चली आ रही हैं, हमने उन पर सवाल उठाया, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा। मुमकिन है आमना, मुमकिन है उस्मान साहब, अभी भी आमना उस्मान साहब मेरी बात से एग्री ना करें, या बुशरा की बात से एग्री ना करें, फाइन, कोई मसला नहीं। लेकिन बात यह है कि एक नया पर्सपेक्टिव तो सामने आया, कुछ नया तो सोचा, कुछ मुख्तलिफ तो सोचा। बस ये चीज है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग। एक और चीज है, खवातीन का बाइक चलाना।
ہاں جی، خواتین کا بائک چلانا صحیح ہے غلط ہے؟ ماہین، ایک منٹ، ماہین سب ماہین ہے، ماہین بولو صحیح ہے؟ اور حکومت جو ہے وہ خواتین کو بائکس وغیرہ دے رہی ہے، تو حکومت ایک اچھا کام کر رہی ہے؟ زینب اچھا کام کر رہی ہے؟ اوکے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے وہ کون کون ہے؟ کوئی ہینڈ ریس کرے؟ اوکے، چلیں، انزیلا، انزیلا زور سے. انزیلا نے کہا کہ خواتین کو کام تو آتا نہیں ڈھنگ سے کرنا، بائک کیا چلائیں گی؟ چلیں، انزیلا کے بعد بیٹا آپ کا نام؟ جی مائرہ. اوکے، مائرہ کا یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، واقعتاً یہ ہے. بہرحال آپ برابری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو ایک جیسے مواقع میسر ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں بالکل ایک جیسے. اوکے، اگر ایک جیسے ہوتے تو پھر کیا ہوتا کہ آپ جو سارے جو مشکل کام ہوتے ہیں، کان کو نہیں کرنا، گٹر صاف کرنا، یہ بھی خواتین کر رہی ہوتی. برابری صرف وہاں پر آتی ہے جہاں پہ پیسہ نظر آتا ہے، مزے کی جاب نظر آتی ہے. بہرحال یہ ایک پوائنٹ ہے، بالکل ڈفرینسز تو بہرحال ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں ڈفرینسز ہمیں نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور پوائنٹ منفی والا؟ ابھی آپ بتائیں، بائک کی مخالفت کرنی تو یہ بتائیں، باقی میرے جانے کے بعد انزیلا کو جو بھی آپ کرنا کریں. ابھی تو آپ یہ بتائیں کون کشف، آپ بھی میرے خیال میں ہینڈ ریس کر رہی تھی. ڈر رہی ہے، یہ ڈر گئی اب. اچھا چلو میں ایک پرسپیکٹو بتاتا ہوں. خواتین بھی بائک چلا رہی ہیں، مرد بھی بائک چلا رہے ہیں، خواتین بھی گاڑی چلا رہی ہیں، مرد بھی گاڑی چلا رہے ہیں. کیا ہمارے ملک، چھوٹا سا ملک ہے ہمارا، کیا ہمارا ملک یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ہر گھر میں دو دو تین تین بائکیں کھڑی ہوئی ہوں؟ اب آپ دیکھو خود، آپ کسی بھی علاقے میں جاتے ہو لائن سے گاڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کے لیے پیدل چلنا مشکل ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، یہ ٹائر وغیرہ پاکستان کے اپنے ہوتے ہیں باہر سے آتے ہیں؟ پیٹرول، انجن آئل، گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس، انجن. تو کیا ہمارا غریب ملک اس قابل ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں بائک پکڑا دو، ہر چیز باہر سے آ رہی ہو؟ یہ والی بات ہے یا نہیں؟ اچھا، حکومت نے ہر خاتون کے ہاتھ میں بائک پکڑا دی. اوکے، بلاول بھٹو صاحب کی تصویر بھی آگے، خواتین پیچھے کھڑی ہو آگے وہ اشارہ کر کے. ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے کراچی یونیورسٹی وغیرہ میں خواتین کے لیے وہ بائک چلانے کی تربیت کرنی شروع کی. اخبارات میں، ڈان وغیرہ میں ان کے انٹرویوز بھی آ گئے، اور میڈیا پہ ان کو بڑی کوریج مل گئی کہ بڑا انقلابی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کر رہے ہیں انقلابی کام، لیکن میرا یہاں پہ ایک اور سوال ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ بہتر یہ تھا کہ بلاول بھٹو صاحب یا ہماری حکومت جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم بہتر کرتی، بجائے یہ کہ آپ بائک چلائیں، اوکے، اس کا انجن آئل اور اس کی جو ایئر فلٹر تمام چیزوں کا خیال رکھیں. جو لوگ بھی بائک چلاتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ ان کو بائک والے کے پاس، میکینک کے پاس جانا پڑتا ہے، یہ میرا ایکسپیرینس رہا ہے. ایک اتوار پورا بائک والے کے نام. اب بیوی ان کی شکایت کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے ٹائم دینا دے، بائک کو ضرور دیتے ہیں. اب شوہر بھی شکایت کرے گا مجھے ٹائم دینا دے، بائک کو ضرور دیتی ہے. لیکن کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ہمارے پاس پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہوتا؟ کیا خیال ہے نمرا؟ اب اوکے، نمرا نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ سیف فیل نہیں کرتے، لیکن یہی تو بات کر رہے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ایسا بنایا کہ جس کے اندر ہر سفر کرنے والا نہ صرف محفوظ فیل کرے اور آپ کو شہر کے کونے کونے تک پہنچا دے. 5 منٹ کی واک ہے، ٹھیک ہے، میں واک پہ جا کے مجھے گاڑی مل جائے گی، مجھے اس میں جگہ بھی مل جائے گی، اور وہ چیز جو ہے مجھے خیریت سے اپنے جو میری منزل تک مجھے پہنچا بھی دے گی. کیا اس میں ہماری بہتری نہیں تھی؟ آپ خود سوچو کہ اگر ہمارے سب سڑکوں پہ ہماری گاڑیاں ہی گاڑیاں رہیں، اور ہمارا جو اتنی محنت سے ہم ڈالر جمع کرتے ہیں وہ سارا کا سارا ہمارا چلا جائے انجن آئل، پیٹرول، ان سب پے کرنے میں، تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ہمارے پاس ایک پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہوتا؟ زیادہ آسانی ہو جاتی. ایک اور مثال لے لو، آپ سب نے جنریٹر لیے، سولر سیل خریدے، چھتوں پہ لگا رہے ہیں، مینٹین کر رہے ہیں، ٹائم لگتا ہے. کبھی جو ہے کسی کمرے نے پتھر پھینک دیا تو آپ کا سولر سیل میں وہ نشان پڑ گیا، مسئلہ ہو گیا. ہوائی فائرنگ ہوئی، اس کی کچھ گولی کا کھول وغیرہ گر گیا، وہ آپ کے سولر سیل خراب. ٹھیک ہے، کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ حکومتی سطح پہ یہ کام ہو جاتا؟ ان کے پاس بڑے بڑے پلانٹس ہیں، وہ یا کچھ چیز کو کر لیتے. آپ دیکھو بائک والی ٹاپک کو لے لو کہ ایک چیز ہے نا،
کہ ہم نے بائک کی بات شروع کی، آپ سب نے کہا کہ یس 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 بہترین، لیکن ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو آیا کہ سوچا تھا پہلے. بس یہ چیز ہے کریٹیکل تھنکنگ، ایک نئے پرسپیکٹو سے اس چیز کو جانچنا. یہ کام تم خود بھی کر سکتے تھے. ضروری نہیں ہے کہ حکومت نے آ کے کہا کہ جی ہم آپ کو بائکس دے رہے ہیں، خواتین اپنی مرضی سے آنا جانا کر سکتی ہیں، اور آپ نے کہا جی بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. آپ خود سوال بھی تو اٹھا سکتے تھے، کیا اس سے بہتر اسنیہا، کیا اس سے بہتر کوئی چیز ممکن ہے؟ سوال پوچھ تو سکتے تھے. ٹھیک. اور کوئی ایگزامپل؟ اب آپ لوگ کی ایگزامپلس کی باری ہے. سمجھ میں آیا کریٹیکل تھنکنگ کیا ہے؟ اب کوئی ایگزامپل آپ لوگ کے ذہن میں؟ ہوں. گڈ. یہ یہ بالکل پوائنٹ ہے. ہم صرف کہتے ہیں حکومت کی غلطی ہے، لیکن لوگوں کی غلطی ہے. آگ لگنے سے پہلے آپ جا کے دکانداروں سے کہتے ہیں یار یہ سامان تم نے پورے راستوں پہ رکھا ہوا ہے، کچھ خدا نہ خاصا مسئلہ ہو گیا تو باہر نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہے، یا یہ وائرنگ صحیح کرا لو. تو ان کا جواب کیا ہوتا؟ یار اللہ مالک ہے، بس زکوٰۃ نکالا کرو یار، موت کا جو وقت مقرر ہے اس سے پہلے موت کبھی نہیں آئے گی. کسی بھی بائک والے سے بولو بھائی ہیلمٹ لگا لو، تمیز سے چلا لو، اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ مالک ہے. اور وہ آپ ایسے بہت بڑے بزرگ ہیں، صوفی بزرگ ہیں بڑے، ٹھیک ہے، اللہ پہ بڑا ان کا توکل ہے. یہ ایشوز نظر آتے ہیں ہمیں. ایک اور میں مثال دیتا ہوں، بلکہ شاید آپ لوگوں کی کلاس سے بھی مجھے وہی رسپانس ملا دوسری سے ملا تھا. خواتین آج کل ہمیں آرمی میں بڑی نظر آ رہی ہیں نا، ملٹری فورسز کے اندر، ایئر فورس وغیرہ میں. تو اس کی کیا وجہ؟ ماضی میں تو کبھی ماضی میں کوئی مثال ذہن میں آتی جس میں خواتین جو تھی ملٹری میں تھی؟ کتنی تھی؟ ایک دو نکلی نا. میں پوچھ رہا ہوں آج کے اس دور کے اندر خواتین زیادہ نظر آ رہی نہیں آ رہی؟ لیکن آج سے 100 سال، 200 300 سال پہلے کتنی خواتین تھی؟ اب ایسا کیا فرق پڑ گیا؟ اب ایسا کیا ہو گیا؟ بس ابھی بتاؤ کیا ہوا ہے؟ جی لائبہ ابراہیم، لائبہ تنویر. مانور. تو بول دو نا، دوسرے شرما کیوں رہے ہو؟ اور بولے. بسما. جی. اچھا. اب دیکھو اصل بات یہ تھی، یہی والے سوال جب میں نے دوسری کلاس میں یہی بات اٹھائی تھی، سب نے کہا تھا سر لڑکیاں جو ہے نا وہ برابری کے مواقع ملنے، پہلے مواقع نہیں ملتے تھے. اب اویئرنیس آ گئی ہے، اب پہلے اویئرنیس نہیں تھی. لیکن بات یہ تھی بھائی پہلے ٹیکنالوجی نہیں تھی. پہلے والی تلواروں کا وزن ہی 10 12 کلو ہوتا تھا. اس کو چلانے کے لیے، تربیت حاصل کرنے کے لیے کئی کئی مہینے، کئی کئی سال لگ جاتے تھے. یہ جو آپ تیر دیکھتے ہو تو کھینچ رہا ہوتا ہے، وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے. ابھی بھی اس کی ڈیمانسٹریشن نیٹ پہ موجود ہے، آپ دیکھیں اگر آپ کو ان چیزوں میں انٹرسٹ ہو. آپ اس کو یوں لٹکائیں اور یوں پکڑ کے لٹک جائیں آپ اس سے، تو اگر آپ کا اچھا خاصا وزن ہوگا تبھی وہ تار نیچے تک کھینچے گا. تو آدمی کے بازو میں اتنا دم ہونا کہ اتنی، مطلب آپ کو سمجھے اتنی مضبوط کمان کو وہ یوں کھینچ سکے، لٹک نہیں رہا وہ یوں کھینچ سکے، اور کھینچنے کے بعد اس کو وہ یوں تھام کے رکھے اتنی دیر تک. اس کے لیے بہت زیادہ اسٹرینتھ چاہیے تھی. تو آج کل کی خواتین جو ہے وہ میرے خیال میں دوائیاں استعمال کر رہی ہیں. ایسا ہے. بات یہ ہوا کہ آج کے اس دور کے اندر ٹیکنالوجی آ گئی. اب آپ ڈرون کے ذریعے سے حملے کر رہے ہیں. ڈرون کو آپ کہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں؟ جوائے اسٹک سے. ٹھیک ہے، دور بیٹھے ہوئے وہاں سے آپ ڈرون کو آپریٹ کر رہے ہیں. اس کام کے لیے آپ کے لیے نہ بازو میں دم ہونے کی ضرورت ہے، بس آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، آپ نے بس اس کو آپریٹ کرنا ہے. یہ ٹیکنالوجی کا جو چینج آیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو خواتین اب ملٹری فورسز کے اندر زیادہ نظر آ رہی ہیں. ورنہ ایسا نہیں کہ پہلے اویئرنیس نہیں تھی، پہلے تو زیادہ ضرورت تھی. کیونکہ پہلے جو ہے وہ آپ کو کھیتی باڑی کے لیے بھی بندے چاہیے. اب وہی بندہ اگر جنگ پہ چلا جائے گا تو پھر کھیتی باڑی کون کرے گا؟ تو پہلے تو زیادہ ضرورت تھی کہ خواتین اور مرد مل کے کام کرے آج کے اس دور کے مقابلے میں. لیکن اس دور میں اسی لیے بیٹوں کی جو ویلیو رہی نا، ہمیشہ بیٹے 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 زیادہ ہوں، کیونکہ بات یہ تھی فزیکل اسٹرینتھ والے کام مرد زیادہ کر سکتے تھے. اب کیا ہوا؟ ٹیکنالوجی آ گئی، چیز آسان ہو گئی تو خواتین بھی نظر آ رہی ہیں. پرسپیکٹو چینج ہوا. ایک نئی بات ذہن میں آئی. مانور کیا خیال ہے؟ کیا کہا میں نے؟ میں نے ابھی کیا کہا ہے بیٹا بولو. اب کیا ایسا ہو گیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ایک نیا پرسپیکٹو سامنے آیا. بس یہ والی بات. تم لوگ کو ایک جملہ بتایا گیا کہ مرد عورت برابر ہے، آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا. لیکن دوسرا طریقہ یہ بھی تھا کہ اس کو تھوڑا سا سوال اٹھاتے، پوچھتے، سوچتے کہ نہیں یار کچھ ممکن ہے کچھ اور چیز چینج ہوئی ہے. ٹھیک ہے ندا. اب جو ہے کل آپ لوگوں کا کام یہ ہے، کل ہم اسی کلاس میں اسی ڈسکس کریں گے کچھ اور آپ کے پاس کریٹیکل تھنکنگ کی ایگزامپلس، کچھ ایسی باتیں
جو ہمارے معاشرے کے اندر بالکل تسلیم کی جاتی ہیں، مانی جاتی ہیں، سمجھا جاتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن شاید کچھ نیا پرسپیکٹو نظر آئے، شاید کوئی نئی سوچ نظر آئے. ہم یہاں نہیں کہہ رہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ خواتین بائک چلانا غلط ہے، صحیح ہے. ہم صرف ایک نیا پرسپیکٹو لے کر آئے کہ دیکھو بات کو جانچنے کے بعد تسلیم کرو، جانچے بغیر اس کو تسلیم نہ کرو. ٹھیک. تھینک یو.